تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے مسلمان بہن بھائی اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں، آیا بیماری جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت ہے یا اللہ کی طرف سے عذاب ہے؟ تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میری تمام سامعین سے گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت کے اندر اس کو لائک اور شیئر کریں۔ تو ہم اپنے باقاعدہ جو ہے سوال کا جواب جو ہے اچھی طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بیماری کی دو قسمیں ہیں۔ ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو اب آدمی کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، آدمی کے جو ہے اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص جو ہے وہ زیادہ میٹھا استعمال کرتا ہے، مٹھائی وغیرہ زیادہ کھاتا ہے، اس کو شوگر ہو جاتا ہے، یا کوئی آدمی جو ہے سگریٹ وغیرہ پیتا ہے یا نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے، اس کے پھیپھڑے وغیرہ جو ہے وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو بیماری آئی ہے یہ اس کے اپنے افعال کی وجہ سے آئی ہے، اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے۔ یہ بیماری تو جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک اس کے لیے عذاب ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ پر جو ہے پکڑ آ جاتی ہے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ہر گناہ پر اس کو پکڑتے نہیں ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے لوگوں کو پکڑنا چاہیں ما ترک علی ظہرها من دابہ، ان کے ہر گناہ پر یعنی پکڑنا چاہیں تو اس روئے زمین پر ایک جاندار بھی جو ہے وہ نہ بچے۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسانی کے اوپر بہت رحم کرنے والی ذات ہے، وہ انسانوں کے ہر گناہ پر اس کو پکڑتے نہیں ہیں۔ اس لیے انسان گناہ کرتا ہے تو بعض گناہ پر جو ہے اس کی جو پکڑ ڈکڑ آ جاتی ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک بندے کو جو ہے ایک گویا کہ ایک پیغام ہے کہ اب بھی بندے کے بچے جو ہے بن جاؤ، اب بھی میری طرف لوٹ آؤ، توبہ اور استغفار کر لو۔ اور اگر اسی بیماری کے دوران یہ توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ سے یہی بیماری اس کے لیے اللہ کی رحمت کا سبب بن جاتی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر جیسے آتا ہے کہ مومن کا ہر کام جو ہے بڑا عجیب ہے، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے صبر کر دیتا ہے تو صبر کرنا اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ کوئی خوشی ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، شکر کرتا ہے تو اس کا شکر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ آدمی کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے جو بیماری آتی ہے تو وہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک عذاب ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے میری طرف لوٹ کر آ جائے، توبہ اور استغفار کر لے۔ اور ایک بیماری جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں پر آتی ہے، انبیاء علیہ السلام پر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سال جو ہے بیماری کے اندر مبتلا کیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندوں کو جو اللہ کے ساتھ جن کا تعلق ان پر جو حالات آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، یہ ان کی درجات کا سبب بن جاتی ہیں، ان کے لیے جو ہے ترقی کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو بیماری دو قسم کی، ایک اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ایک اچھے اعمال آدمی کرتا ہے پھر بھی بیماری آ جاتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے رحمت۔ یا اسی طریقے سے جو ہے کافروں پر جو بیماریاں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، وہ بھی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو یقیناً آپ حضرات کو جو ہے یہ اس سوال کا جواب اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا کہ ایک بیماری وہ ہے جو آدمی کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، آدمی کے اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے آتی ہے یا گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو یہ بیماری بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی صورت لے کر آتی ہے، اور بسا اوقات اللہ کے نیک بندوں پر جو بیماریاں آتی ہیں، جو حالات آتے ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت کا سبب بن جاتی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی مسائل کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔